کیا ہے تو مستحب کہوں نہ کہوں، اگر بھول جائے اور اگر نہ بھی بھولے اتنے پہ اکتفا کر لے۔ کچھ برادران نیت کرتے ہیں کہ جی نماز پڑھتا ہوں، منہ میرا قبلے کی طرف ہو کے باوضو الا 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 آخر، اور وہی الا بھول جاتے ہیں قربتن الی اللہ۔ سارے الا بھول جائیے مگر مت بھولیے قربتن۔ تو یہ نماز کے رکعت اول میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور اس کے بعد سورہ مبارکہ فتح کی ابتدائی 3 آیات بسم اللہ کے بعد انا فتحنا لک فتحا مبینہ سے نصرا عزیزا تک 3 آیات، اور یہ آپ آیات دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 آیات سورہ مبارکہ فتح۔ رکعت دوم میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور اس کے بعد سورہ مبارکہ الم نشرح لک صدرک۔ یہ بات یاد دلا دوں کہ مستحب نمازوں کے مسائل واجب نمازوں سے ذرا مختلف ہے۔ مثال کے طور پر مستحب نمازوں میں جب معصومین نے کوئی آیت پڑھنے کے لیے حکم دیا تو آیت پڑھ لی جائے گی، لیکن واجب نماز میں کامل سورہ جب تک نہ پڑھا جائے تب تک نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ واجب مکمل ادا نہیں ہوا۔ تو علم نشرح لک صدرک ویسے آپ نہیں پڑھتے اکیلا سورہ واجب نماز میں علم کے بعد یہ والا، جب تک کہ اس کا پیار مکمل نہ کر لیا جائے۔ لیکن اس نماز میں کیونکہ نماز واجب نہیں ہے اور روایت معصوم ہے، اس میں آپ پڑھیے الحمد کے بعد سورہ اخلاص اور سورہ اخلاص کے بعد سورہ علم نشرح لک صدرک۔ غالباً 8 آیات ہیں مجھے اگر صحیح یاد ہے بسم اللہ کے بعد۔ صلوات پڑھ لیں محمد علیہ۔ تو یہ نماز تو تھی صرف نماز، اس میں کوئی آگے پیچھے کوئی دعا تسبیح وغیرہ نہیں ہے، تو بہت سمپل سی نماز ہے۔ جب کبھی گلا یہاں تک آگے بند ہو جائے اور آپ چاہتے ہو کہ اب اینٹی بائیوٹک استعمال کی جائے تو یہ نماز اس وقت پڑھیے گا جبکہ آپ سمجھ رہے ہو کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور چارے کار نہیں ہے۔ ہمارے لیے مشکل یہ کہ ہم ہر مشکل کو شدید مشکل کہتے ہیں، حالانکہ شدید مشکل دیکھی ہی کب ہے۔ اور ویسے بھی صاحبان ایمان کے لیے بہرحال مشکلات کا ایک راستہ مشکل کشا مولا متقیان علی ابن ابی طالب مولا کے نام سے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ نماز بھی معصوم کی بارگاہ سے ملی۔ اب آئیے ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ شب قدر کے عنوان سے میں آپ کی خدمت میں ایک مکالمہ لے کر آیا ہوں، اور بجائے میں اپنے موضوع پہ پڑھنے کے سورہ حلقہ کے بجائے آج وہ مکالمہ پڑھیں گے، اور یہ مکالمہ جو ہے وہ بندے اور رب کا مکالمہ ہے، جس سے بعض روایات کے اعتبار سے علماء نے نقل کیا۔ آج کی رات میری اور آپ کے لیے خدا سے باتوں کی رات یا رات سال میں ایک مرتبہ، اور اس کے لیے جو زندہ رہے اس رات کے آنے تک۔ اور آج کی رات فیصلہ ہوگا کہ اگلی شب قدر تک میں اور آپ زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ تو اگلی شب قدر کو بھول جائیے، آج کی رات فیصلہ ہوگا کہ اگلی شب قدر تک مجھے کیا ملنے والا ہے۔ اللہم انی اسألک، دعا پڑھی جاتی ہے، خاص وہ دعا کہ انتج اللہ، اے پروردگار کہ آج کی رات میں جو تو فیصلہ کرے قضاء اور قدر کے اعتبار سے، ایک ایسے امر کے بارے میں جو حتمی امر ہو، ایک ایسے حکم کے ساتھ کہ جو حکمت کے اعتبار سے مکمل کیا جائے، اور اس کی پہچان یہ ہو کہ نہ اس میں رد ہو نہ بدل ہو۔ تو پہلی دعا تو یہ مالک ان تکتبنی من حجاج بیتک الحرام، آج کی رات میرا نام لکھ دے۔ یہ وہ شخص یہ دعا نہ پڑھے جس نے دل میں پہلے سے ارادہ کر لیا اور میں حج نہیں کروں گا۔ جو شخص یہ سوچ کر بیٹھا ہوا ہے کہ جی میں نے تو حج نہیں کرنا، وہ یہ دعا نہ پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا ہے منافقت نہیں چلے گی۔ دل میں ارادہ ہے کہ حج نہیں کرنا، پھر دعا مانگ کے کیا اللہ سے مذاق کیا جا رہا ہے؟ اللہ سے کہتے ہیں دے دے اور مٹھی بند کر لی آپ نے۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے اور مٹھی بند کر لی کہ لوں گا نہیں۔ ان تکتبنی من حجاج بیتک الحرام المبرور حجهم المشکور سعیهم المغفور ذنوبهم المکفر عنہم سیئاتهم۔ ایسا حج نہیں جیسا لوگ کر کے چلے آتے ہیں، کچھ حج پڑھ کے چلے آتے ہیں، کچھ حج کر کے چلے آتے ہیں۔ ایسا حج المبرور جس میں نیکیاں بھری ہوئی ہوں، المشکور جس میں قدردانی پروردگار موجود ہو، المغفور اس میں میرے گناہ بخش دیے گئے ہوں، المکفر اس میں میری غلطیوں کو خدا نے چھپا دیا۔ تو آج کی رات کی دعاؤں میں سے، بلکہ ماہ رمضان کی خاص رات کی دعاؤں میں سے یہ دعا، اور آج کی رات موت کا فیصلہ بھی، حیات کا فیصلہ بھی، اور رزق اولاد کا فیصلہ بھی، انسان کے لیے خیر اور تمام تر مسائل کا فیصلہ بھی۔
اس کے بعد اگلا جملہ وان تطیل عمری فی خیر و عافیت، اور اے پروردگار دوسری دعا یہ ہے کہ میری عمر کو طول دے دے، میری زندگی طولانی کر دے، مگر زندگی عام زندگی نہیں، فی خیر و عافیت، عقیدے اور عمل کے لحاظ سے خیر ہو اور جسم کے لحاظ سے عافیت میں ہو، ہر زندگی نہیں، زندگی بشرطہا و شروطہا۔ اس کے بعد وَتُوَسِّعَ عَلَيَّ رِزْقِي، اور اے پروردگار آج کی رات خاص ماہ رمضان کی یہ رات شب قدر، پروردگار میرے رزق میں وسعت عطا فرما۔ تیسری دعا اور چوتھی دعا وَتَجْعَلُنِي مِمَّن تَنْتَصِرُ لِدِينِكَ، اور مجھے ان میں سے قرار دے جو تیرے دین کے مدد کرنے والے ہیں، جو تیرے دین کے مدد کرنے والے۔ اور آخری جملہ اسی کا تتمہ ہے، یا ان چاروں دعاؤں کا مشترکہ ایک تتمہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِي غَيْرِي، پروردگار میرے کو ہٹا کر، مجھ کو ہٹا کر میری جگہ کسی اور کو نہ رکھ دینا۔ وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِي غَيْرِي، ان تمام چاروں نعمتوں میں، ان چاروں دعاؤں میں ایسا نہ ہو، دیکھیے اگر آپ نہیں مانگیں گے تو کوئی اور مانگ رہا ہوگا، ایسا نہ ہو آپ نہ مانگ کر رہ جائیں، کوئی مانگ کے لے جائے۔ تو پروردگار میری سیٹ مجھے ملے، کوئی اور میری سیٹ پر نہ بٹھا دیا جائے۔ صلوات پڑھو۔ اور اب چونکہ کیفیت ہے کہ انسان اس رات میں کیا مانگے، عافیت مانگے، استغفار، اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی مغفرت مانگے، کیا مانگے، رزق مانگے، اولاد مانگے۔ آج کی رات واقعاً مجھے لگتا ہے ایسے کہ جیسے رات چھوٹی پڑ گئی ہے، دعائیں بہت۔ دعا مانگنے کا طریقہ سن لیجئے۔ ہمیشہ آپ کے علم میں یہ بات رہی ہے کہ جب بھی دعا کیجئے تو اپنی دعا پر کم از کم 40 مومنین کو مقدم کیجئے، اور جب آپ نے 40 مومنین کو اپنی دعا پر مقدم کیا تو خدا آپ کی دعا تو ویسے ہی قبول کر لے گا۔ تو آج کی رات کیا مانگنا چاہیے؟ انسان کے پاس وقت بہت کم ہے اور دعائیں بہت زیادہ ہیں۔ آئیے ایک مکالمہ ہے ایک گنہگار کا اپنے رب سے، اور وہ آج کی رات میں خاص میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی رب سے قربت کا ایک عنوان بننے والا، اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا۔ اور اس کا پہلا جملہ ہے، ایک گنہگار جوان رب کی بارگاہ میں کہتا ہے، رب سے بات کر رہا ہے، الہی، سمجھیے میں خود خدا سے کہہ رہا ہوں، الہی انا اسأت، خدایا مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے برائی ہو گئی۔ الہی انا اسأت، پروردگار سو، اسأت سو، برائی۔ اور کتنا پردہ پوشی ہے کہ برائی میں کوئی نام نہیں لیا گیا۔ الہی انا اسأت، مالک مجھ سے غلطی ہو گئی۔ فیقول اللہ تعالی، پس اللہ جواب دیتا ہے، وَأَنَا سَتَرْتُ، تجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے اسے پوشیدہ کر دیا۔ خدا کی قسم، بہت بڑی نعمت پروردگار کی، جس کو اللہ کے رسول نے ان 4 نعمتوں میں شامل کیا، جن کے لیے مولائے متقیان سے ارشاد فرمایا، یا علی، اگر کوئی انسان صبح کو بیدار ہونے کے بعد 4 نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرے تو مجھے خوف ہے کہیں وہ نعمتیں اس سے سلب نہ کر لی جائیں۔ ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ پروردگار تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، میرے گناہوں کو آشکار کر کے مجھے ذلیل نہیں کیا۔ مجھے بتائیں کہ کوئی برائی کرتے ہوئے مجھے میری بہن دیکھ لیں، میرے بھائی دیکھ لیں، بیٹی دیکھ لیں، مجھے میری ماں اور والد دیکھ لیں، تو کیا مجھ سے محبت کریں گے، نفرت کریں گے؟ خدا کا بڑا احسان ہے کہ وہ انسانی گناہگار کو جواب دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، خدا کہتا ہے انا سترتو، بندے میں نے تیری غلطی پر پردہ ڈال دیا۔ فیقول، بندہ کہتا ہے الہی انا ندمت، میں کہتا ہوں پروردگار میں شرمندہ ہوں، میں شرمندہ ہوں۔ اور انسان کے بہت سے گناہوں کی توبہ ندامت ہی تو ہے۔ الہی انا ندمت، خدا جواب دیتا ہے فیقول وَأَنَا قَبِلْتُ، بندہ کہتا ہے میں شرمندہ، خدا کہتا ہے میں نے قبول کر لیا۔ انا قبلت ایھا الشاب، اے گناہ کرنے والے جوان، چونکہ جوان اس لیے استعمال ہوا کہ عام طور پر خواہشات و جذبات کے مسائل ضعیفوں سے زیادہ جوانوں کے ہوتے ہیں۔ خدا کہتا ہے انا قبلت، میں نے قبول کر لیا، ایھا الشاب، اے نوجوان، میں نے تیرے ندامت کو قبول کر لیا۔
اذا تبتا، جب تو نے توبہ کی میں نے قبول کر لی. یعنی ایسے جلدی قبول خدا توبہ کر رہا ہے جیسے جلدی تو کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا. کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے سلام کیا، اب میں سلام کا جواب دینے میں ذرا سوچوں گا کہ اما بعد، شکر پروردگار شب قدر کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر یہ رات نصیب کی. خوش نصیب ہیں وہ صاحبان ایمان کہ جنہیں محبت اہل بیت کے ساتھ شب قدر نصیب ہو رہی ہے. گرچہ شب قدر مختلف مقامات پر رؤیت ہلال کے اختلاف کی وجہ سے مختلف دنوں میں منعقد ہو رہی ہوگی. ہو سکتا ہے کہیں ہو چکی ہو اور ہو سکتا ہے کہیں آنے والی شب میں ہو، لیکن ہر انسان کی ایک شرعی ذمہ داری کہ اپنے طور پر اپنے علاقے میں رؤیت کا علم حاصل کرے تاکہ ماہ مبارک رمضان کی شب قدر کو حاصل کر سکے. اور اگر خود سے یہ علم سمجھ میں نہ آئے اور رؤیت ہلال کا مسئلہ خود واضح نہ ہو تو پھر علماء پر اعتماد کیا جائے. اور یہاں اوقاف جعفریہ الشارقہ کے علماء کے بیان کے ساتھ ہی اس اعلان کو عام کیا جاتا ہے کہ یہ تمام تواریخ ان علماء کے اعتبار سے مراجع عظام کے فتاوی کی روشنی میں منائی جا رہی ہیں. صلوات پڑھیں. اب کسی شخص مومن کو اگر ان چاند کی تاریخوں پر کچھ اشکال یا کوئی اختلاف رائے محسوس ہو تو اس کی شرعی ذمہ داری پھر اپنا یقین حاصل کرنا ہے اور وہ اپنے یقین کے اعتبار سے شب قدر کو منائے گا. ہمارے اور آپ کے مسائل ہمارے اور آپ کے یقین کے ساتھ، چونکہ بہرحال یہاں کے اوقاف جعفریہ الشارقہ کے علماء تشیع کے اعتبار سے آج کی رات 23ویں ماہ رمضان کی رات کہی جا رہی ہے، لہذا یہ شب قدر کے عنوان سے منائی جا رہی ہے. پہلا مسئلہ واضح ہو گیا کہ آپ کی ہر ایک کی ذمہ داری اپنے یقین کے اعتبار سے ہے اور اعلان عمومی آج کی شب کے لیے شب 23 کا ہے. تمام مراجع عظام کے فتاوی کے روشنی میں یہاں کے علماء کا یہ فیصلہ. اب رہا دوسرا مسئلہ، وہ مسئلہ فطرے کی ادائیگی کا مسئلہ، زکوٰۃ فطرہ. گرچہ یہ موقع اور محل تو نہیں ہے بیان کرنے کا چونکہ ابھی زکوٰۃ فطرہ کے وجوب میں وقت باقی ہے، لیکن پردیس میں رہنے والوں کی ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ فطرے کی رقم کو اپنے علاقے میں بھجوا دیں. اور بظاہر ایک اچھی کوشش بھی ہو سکتی ہے کہ ان کا یہ خیال اپنے اعزاء احباب کے لیے ہی نہیں بلکہ اہل علاقہ کے لیے بھی ہوتا کہ جو ہمارے ملک یا شہر میں رہتے ہیں، ہمارے مخصوص ٹاؤنس میں رہتے ہیں جہاں سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، کتنوں کی دعائیں لگی ہیں، تو یہ ایک اچھا موقع ہے ہم ان کی خدمت بھی کر دیں. ویسے تو انسان کے پاس کبھی وسائل ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، لیکن ایک شرعاً واجب بھی ادا ہو جائے گا اور ایک حق رفاقت اہل محلہ اور اہل علاقہ کا بھی ادا ہو جائے گا. تو اس میں عیب نہیں ہے، فطرہ اپنے وطن بھجوانے میں عیب نہیں ہے، مگر کچھ مسائل ہیں کہ جن کے بغیر آپ بھجوانے پر قادر نہیں ہیں. یعنی آپ بھجوانے کے لیے خود کوئی حیثیت رکھتے نہیں ہیں جب تک کہ شرعی مسائل آپ کے علم میں نہ جائیں اور آپ ان کی پاسداری نہ کریں. نمبر 1، پہلا مسئلہ، تقریباً تمام مراجع عظام اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ انسان اپنے جہاں رہتا ہے، آپ یہاں رہتے ہیں امارات کے اندر تو یہاں کے اعتبار سے، آپ کہیں اور رہتے ہو تو وہاں کے اعتبار سے، جہاں آپ رہتے ہیں پہلا مسئلہ کہ وہاں یہ دیکھ لیں کہ وہاں خود تو کوئی فقیر موجود نہیں ہے. اگر کوئی فقیر یہاں موجود ہے تو زکوٰۃ فطرہ کی رقم کا اصل مستحق وہ آپ کے گاؤں کا فرد نہیں ہے، آپ کے شہر کا آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ مستحق ہے جہاں آپ رہتے ہیں وہ اسی علاقے میں رہتا ہے. ہاں آپ یہ کر سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایک فطرہ یہاں نکال دیجئے اور ایک وہاں بھجوا دیجئے. اس لیے کہ کار خیر میں اگر کوئی بڑھا کر کام کیا جائے تو مذائقہ نہیں، ذائقہ ہی ذائقہ ہے. لیکن فقہی مسئلہ کیا ہے، فطرہ تو کوئی ایک ہوگا، بہت سے لوگ گھبراتے، جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہمان اور میزبان اگر دونوں نکالیں تو قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ موضوع الگ ہے. ابھی فی الحال ہم بات کر رہے ہیں کہ پہلی ذمہ داری ہے کہ آپ یہاں دیکھ لیں. اگر یہاں کوئی فقیر نہیں ہے، فقیر کا مطلب مانگنے والا نہیں، مانگنے والے کو عربی میں سائل کہتے ہیں، اور فقیر کا مطلب محتاج ہے. ہو سکتا ہے کوئی جاب تلاش کرنے مجھ جیسا مومن آیا ہو
مثال دے رہا ہوں، بات پڑھے وہ ہم آیا نہیں. کوئی جاب تلاش کرنے پہنچا ہو اور واقعاً وہ یہاں آ کر پریشان ہو گیا ہو اور اس کی امداد شاید ہمارے اپنے علاقے میں فطرہ بھیجنے سے زیادہ اہم ہو جائے، تو یہاں پر میری ذمہ داری اور آپ کی ذمہ داری، پہلے یہاں پر دیکھ لیجئے اگر یہاں کوئی فقیر موجود ہے، جیسے کہ یہاں کے اوقاف الجعفریہ الشارقہ کے علماء کی طرف سے ذمہ داری کہ وہ یہاں ایسے خانوادوں کو جانتے ہیں کہ جو مستحقین ہیں، جو فقراء ہیں. تو نمبر ایک ذمہ داری آپ کے علم کے اعتبار سے بھی ہو گئی اور یہاں کا جو اعلان ہے اس کے لحاظ سے کہ یہاں اوقاف یہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لیتا ہے. حالانکہ یہ ذمہ داری بچوں کا کھیل نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ اوقاف اپنے کاندھوں پہ لیتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہمیں امین بنا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو ہمیں امین بنا سکتے ہیں. اور امین بناتے ہوئے انویلپ بھی باقاعدہ پرنٹ کیے جاتے ہیں کہ ہاشمی اور غیر ہاشمی. تو ہمارے یہاں کے اعتبار سے ہاشمی کا مطلب سادات ہے اور غیر ہاشمی کا مطلب غیر سادات. تو اسی لحاظ سے فطرے کا جو مسئلہ قیمت جنس ہے، یا تو آپ اجناس دیجئے جو آپ اغلب غذا کھاتے ہیں، یا جو معصومین نے خاص طور سے تاکید کے ساتھ بیان کیا، مثلا جیسے کھجور کی شکل میں فطرے کی ادائیگی. اب گرچہ کھجور ہماری اغلب غذا نہیں ہے لیکن چونکہ معصوم کی تاکید ہے اس لیے آپ چاہیں تو اس کی شکل میں بھی فطرہ نکال سکتے. فرق کیا پڑنے والا ہے؟ فرق پڑے قیمت کے اعتبار سے. جو آپ کھاتے ہیں وہ آٹا اور چاول ہے، اس کی قیمت الگ ہے، 15 درہم سے لے کر اور 20 درہم کے درمیان. یہ سوچ کر دیجئے گا کہ کم دیں گے تب بھی خدا کے پاس جائے گا اور زیادہ دیں گے تب بھی خدا کے پاس جائے گا. واجب پورا کرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہیں کم کا مطلب کو سمجھ لے کہ اس سے کم چلے گا، گزارا نہیں ہو. واجب پورا کرنے کے بعد مثلا کیا 15 درہم میرا بنتا ہے حساب فطرے کا، 5 درہم پر کے جی، تو 3 کلو گرام ہو گیا 15 درہم. اب میں 15 کو 15 ہی دے دوں یا 18 بھی کر سکتا ہوں، 17 بھی کر سکتا ہوں، 20 بھی کر سکتا ہوں، 25 بھی کر سکتا ہوں. تو کم از کم واجب سمجھنے کے بعد اب یہ خیال کیجئے کہ کم دیں گے تب بھی خدا کے ہاتھ میں جائے گا اور زیادہ دیں گے تب بھی خدا کے ہاتھ میں جائے گا. بس یہ یاد رکھیے جب خدا کو دے رہے ہوں تو پھر کم سوچنے کا کیا خیال کرنا، جتنا ہو سکے اتنا دے دیجئے کہ وہ اس سے بڑھ کر عطا کرنے والا ہے. اور وہ یہ نہ دیتا اگر میں بھی فقیر ہوتا، اگر میں خود بھی فقیر ہوتا تو میں آج لینے والوں میں شامل ہوتا. خدا کا احسان ہے اس نے میرے ہاتھ کو اونچا رکھا ہے، دینے والوں میں قرار دی. تو یہ کچھ ذمہ داری تھی کہ بہرحال کچھ سوالات بہت زیادہ آ رہے تھے. تو پہلا مسئلہ واضح ہو گیا کہ انسان اپنے وطن میں فطرہ بھجوا سکتا ہے، لیکن یہاں جہاں رہتا ہے اگر یہاں فقراء اور مساکین اور محتاج موجود نہ ہوں. اور اس کے بعد پھر فطرہ بھجوانے کی ذمہ داری کہ یا تو انسان فقیروں سے ان مساکین سے وکالت لے، ان سے کہے کہ میں تمہارا ذمہ داری قبول کرتا ہوں، تم مجھے بناتے ہو کہ میں فطرہ تمہارے لیے یہاں سے بھیجوں گا. فقیر کہے ہاں میں آپ کو اپنا وکیل بناتا ہوں، تو آپ لے سکتے ہیں، اپنے ہاتھ میں جمع کر سکتے اور پھر اسے بھجوا سکتے. یا مراجع عظام کی طرف سے آپ کو یہ حق دیا گیا ہو کہ آپ فطرے کی رقم کو یہاں سے منتقل کسی اور مقام پر کر سکتے. یہ سارے مسائل مشکل ہیں. آسان مسئلہ کیا ہے؟ آسان مسئلہ یہ کہ ابھی ماہ رمضان ہے اور ماہ رمضان میں آپ کے پاس سے بھی ایک آپشن ہے کہ آپ قرض حسنہ کے نام سے اس رقم کو پاکستان یا اپنے علاقے میں ٹرانسفر کر سکتے. اب یہ فطرہ نہیں ہے، قرض حسنہ ہے. قرض حسنہ کے نام سے یہ منتقل ہو سکتا ہے، یہ ایکسچینج ہو سکتا ہے، اس کو کرنسی تبدیل کروا سکتے ہیں، اس کے پیسے درہم کے بجائے کسی اور شکل میں آگے جا سکتے ہیں. قرض حسنہ ہے. اور جب عید کی رات آئے تو آپ نیت کر لیجئے جو میں نے قرض حسنہ بھجوایا ہے اور مستحق تک پہنچ گیا ہے، میں اس کو فطرے میں شمار کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. تو آپ کا دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے کہ ایک تو یہاں سے فطرہ بھیجنے کا مسئلہ اور ایک وہاں تک پہنچانے کی ذمہ داری میں واجبات اور مسائل کا خیال کرنا. تو یہ تو باتیں تھیں جو مسائل فطرہ سے بہت قریب تھیں میرے اور آپ کے لیے کہ بہرحال عید بہت قریب ہے
اور خدا کرے عید ایسی ہو کہ امام کی دید ہو جائے، ورنہ ایسی عید تو اپنے مقام پر رہتی ہے کہ جہاں عید ہوتی ہے مگر صاحب الزمان کی دید نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہی کسی مومن کے لیے عید کی رات ہو جائے، اس اعتبار سے کہ اس کو امام علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ رہا مسئلہ نمازوں کے بیان کے بارے میں، اور ایک سوال بھی آ گیا۔ ویسے تو ایک نماز بیان کرنا مقصود تھی، اس کا نام ہے صلاۃ العسر۔ عسر کہتے ہیں یسر کے مقابل پر، یسر کہتے ہیں آسانی کو، تو آسانی کی ضد ہے مشکل۔